کہانی کا عنوان لازم تھا یہ ہجر، قسط نمبر 25۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو جیسا تم سوچ رہے ہو۔ شاہ زیب کو اس لمحے پر ہی پچھتاوا ہو رہا تھا جب اس نے کال ریسیو کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، مگر کچھ غلط ضرور ہے۔ ارحان نے گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے نفی میں سر ہلایا۔ شاید یہ وہ زمر نہ ہو، تم ٹینشن نہ لو یار۔ شاہ زیب نے اس کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ شاہ زیب، ایک کام کرو، پہلے تو مجھے زمر کا نمبر لے کر دو امان سے۔ پہلے رہنے دو، ماما کے پاس ہوگا، میں ان سے لے لیتا ہوں۔ اس نے اتنا کہہ کر وشما کو اپنی جانب اشارہ کیا۔ جی بھائی۔ اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالتی ہوئی وشما نے چہکتے ہوئے پوچھا، میری ماما سے ان کا سیل فون لے کر آؤ، کہو ارحان بھائی کو چاہیے۔ اس نے سنجیدگی سے اسے حکم دیا تو وہ سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ اور تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو تو تم مجھ پر ایک احسان کر دو، کسی طرح اگر ممکن ہو تو مجھے کسی طرح یہ پتہ کر کے بتاؤ کہ زمر اور امان کے درمیان کیا ہے۔ اس نے بہت تکلیف بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس کو دیکھا۔ اس کی ساری خوشی اور سکون ایک دم دل کے ارمانوں کے ماتم میں بدل گیا تھا۔ عجیب طرح کی بے سکونی اس کے رگوں پہ سرایت کر رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اتنی دیر میں امان بھی آ گیا تھا۔ شاہ زیب نے ارحان کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ سمجھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وشما نے اسے فون بھی دے دیا تھا۔ امان، میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ تم سچ سچ بتاؤ گے نا؟ اس نے امان کا فون اس کے حوالے کرتے ہوئے جس انداز میں کہا تھا تو امان چونکا تھا۔ ہاں پوچھو، اس نے الجھتے ہوئے استفسار کیا۔ ابھی تمہارے فون پر کسی کی کال آئی تھی اور اسی نے سب کچھ اگل دیا۔ یعنی زمر؟ کیا؟ میرا مطلب کیا کہا ہے؟ اس کو ایک دم پریشانی نے آ گھیرا، تبھی اس نے سختی سے بات کاٹی۔ یہی کہ شاید وہ تم سے محبت کرتی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تمہارا سامنا نہیں کر سکتی، سو اس کی شادی پر نہ آنا۔ شاہ زیب نے دانستہ اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تاکہ وہ اس کے تاثرات نوٹ کر سکے، اور امان کے تاثرات اس بات کی تصدیق چیخ چیخ کر رہے تھے کہ زمر اور امان کے درمیان کچھ نہ کچھ ضرور تھا۔ امان کا دماغ معوف ہو چکا تھا، اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ کیا ارحان نے کال سنی؟ اسے اس پل زمر پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ ہاں۔ شاہ زیب کو اس وقت جھوٹ بولنا مناسب نہ لگا۔ امان کو لگا کہ اب وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گا۔ اس کا کیا رد عمل تھا؟ امان کو بہت فکر ہو رہی تھی۔ یار امان، تم خود کو ارحان کی جگہ پر رکھ کر سوچو، جو تمہارا رد عمل ہے وہی اس کا ہوگا۔ میں آتا ہوں۔ وہ امان کو فکر مند چھوڑ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ جاہل لڑکی کیا کر چکی ہے؟ کس بیوقوف نے کہا تھا اس سے کہ یہ کال کرے، اور یہ تصدیق کیے بغیر کہ میں ہوں یا نہیں، جانے کیا کیا کہہ دیا۔ امان نے کوہنیاں میز پر ٹکا کر سر ان پر رکھ لیا۔ یہ اتنی پریشانی والی صورتحال تھی کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ کہیں نہ کہیں وہ شاید ارحان کے اگلے قدم کا انتظار کر رہا تھا۔ سب نے باہر خوب ہنگامہ برپا کیا ہوا تھا۔ الٹی سیدھی شرارتیں، گانے، ٹپے ماہیے، وہ سب لوگ اپنے ارمان نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ زمر کی شادی ان کے خاندان کی پہلی شادی تھی، سو وہ اپنے تمام ارمان نکالنا چاہتے تھے۔ زمر نے بہت ہمت کر کے امان کو کال کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی شادی پر آئے، کیونکہ اسے علم تھا کہ وہ ہار جائے گی۔ وہ پہلے جتنی مضبوط رہی تھی اب اتنی ہی کمزور پڑ رہی تھی۔ اب کال کرنے کے بعد اسے شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہمیشہ کی طرح جذباتی ہو کر اس نے اپنا نقصان کر لیا تھا۔ ایزا اس کی اکلوتی دوست اور اس کی غم خوار تھی، اور اس نے صبح آنا تھا، سو وہ اس کے سامنے مضبوط رہنا چاہتی تھی۔ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے وہ سوگوار سی سب سن رہی تھی، تبھی اس کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ زینت بیگم کے نمبر سے آتی کال کو اس نے چند ثانیے خاموشی سے دیکھا، اور پھر اس نے الجھتے ہوئے کال پک کی۔ ہیلو، السلام علیکم آنٹی جی، کیسی ہیں آپ؟
وہ شیریں آواز میں پوچھ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر واضح غم دیکھا جا سکتا تھا۔ ارحان کے دل کو کچھ ہوا کہ وہ اس کی ماں کو اتنی عزت دے رہی تھی۔ میں ارحان بات کر رہا ہوں زمر۔ زمر کو لگا کہ اب وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ ارحان آپ؟ وہ بہت نرم لہجے میں بولی تھی، مگر اس کی کال سے الجھ گئی تھی۔ جی میں، آپ کیسی ہیں؟ اس نے لب کاٹتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ جانے کیوں اب کمزور پڑ رہا تھا۔ وہ ماں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ زمر نے ہونہور اسی لہجے میں سوال کیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ زمر، ایک سوال پوچھوں آپ سے؟ اس نے اجازت طلب کی تو زمر ایک دم ڈر سی گئی۔ ہاں جی، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے اجازت دی۔ کیا آپ اس شادی سے خوش ہیں؟ دنیا کا مشکل ترین سوال کیا ہوتا ہے، اس پل اس کو سمجھ آئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے کوئی بہت مشکل سوال پوچھ لیا ہے کیا؟ ارحان کو اس کی خاموشی بہت چبھی تھی۔ میں خوش ہوں۔ زمر نے بہت مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ پرسوں ملتے ہیں۔ اس نے الوداعیہ کلمات کہنے کے بعد کال کاٹ دی، جبکہ زمر لب کاٹتے ہوئے بس خاموشی سے موبائل کو دیکھتی رہی۔ مجھ سے یہ سوال کیوں کیا اس نے؟ اس کو عجیب طرح کے وہم و پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ باہر ہوتے ہنگامے اس کے کانوں پر ہتھوڑوں کی مانند برس رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے دل میں اٹھتے ابال پر کیسے قابو پائے۔ کبھی کبھی آپ واقعی کسی ایسی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اگلا قدم کیا اٹھائیں۔ دروازے پر دستک ہوئی تو شاہ زیب اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا شاہ زیب؟ تو نے پوچھا۔ اس نے آئی برو اچکا کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں، مگر اس کی جانب سے کچھ نہیں ہے۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کس کی طرف سے ہے؟ ارحان نے بے تابی سے پوچھا۔ یعنی کہ امان کے دل میں کچھ نہیں ہے، اور شاید کوئی یک طرفہ جذبات تھے۔ شاہ زیب نے جیسے سارے سچ آج ہی بولنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ کیا چاہتی ہے یہ قسمت مجھ سے؟ اس نے سر ہاتھوں پر گرا لیا۔ یار ارحان، میری بات سن اور پھر سمجھداری سے کوئی فیصلہ کرو۔ شاہ زیب کو اب خود پر غصہ آ رہا تھا کہ نہ وہ کال اٹھاتا، نہ یہ انکشاف ہوتا، اور نہ ہی ارحان کی خوشیوں کی موت ہوتی۔ کیا؟ ارحان نے امید بھری نظروں سے دیکھا، کیونکہ اس کو اس وقت تسلی یا تفشی کی نہیں، مسئلے کے حل کی شدید ضرورت تھی۔ تو کیا کرے گا؟ شادی سے انکار؟ اس سے کیا ہوگا؟ فقط بدنامی۔ دیکھو، اپنا نہیں تو اس لڑکی کا سوچ لو۔ میں امان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ ایک انتہائی خود غرض انسان ہے، تو وہ اس سے شادی نہیں کرے گا، چاہے اس کو کوئی لاکھ مجبور کر لے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کے گھر سے فون آیا کرتے تھے، شادی کر لو، مگر یہ نہیں مانا۔ اب تم سمجھدار انسان ہو اور یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ جذبات و احساسات ٹین ایج میں دل میں آتے رہتے ہیں۔ تو ایمانداری سے بتا، کیا آج تک تو نے کسی کو دل میں جگہ نہیں دی؟ بعد میں احساس ہوا نا کہ یہ وقتی کشش تھی، سو اس کے کیس میں بھی یہی ہوا۔ اس لیے میرے بھائی، کسی بھی جذباتی فیصلے سے بہتر ہے کہ تم اس کو اپنا لو۔ وہ بس محبت کی متلاشی لڑکی ہے۔ تم جب اس کو محبت دو گے تو دیکھنا کہ تم لوگوں کی زندگی کیسے جنت بنتی ہے۔ بس کوشش کرنا کہ اس کو کبھی بھی بھنک نہ پڑے کہ تم اس کے متعلق سب جان گئے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم دونوں بہت خوش رہو گے۔ شاہ زیب نے انتہائی سمجھداری سے تصویر کے دونوں رخ اس کے سامنے پیش کیے تھے، تو وہ جواباً خاموش رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا اور اب بس اس پر سوچنا چاہتا تھا۔